الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستو، قرآن کریم کی جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں اس کا معنی نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کی گفتگو فرمائی۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ لیلۃ مبارک، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد رمضان شریف کی لیلۃ القدر ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا کننا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آدمی دو طریقوں سے سبق حاصل کرتا ہے، یا تو نرمی سے بات کی جائے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض طبیعتیں نرمی سے نہیں مانتی، سختی سے مانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈر سنانے والے ہیں، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اور اگر فرمانبرداری کرو گے تو جزا ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب برات، شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں پاکیزگی اور بری ہونے اور نجات پانے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے ہیں۔ عرف عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ گناہگار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، دوزخ سے بری ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکۃ، برکت کی رات، لیلۃ الرحمۃ، رحمت کی رات، لیلۃ السیکی، نجات کا چک ملنے والی رات، لیلۃ البراۃ، نجات والی رات۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا ترجمہ ہے، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو
اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی روزی مانگنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق عطا کروں، مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کروں، اسے عافیت بخشوں۔ کیا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے اور میں اسے شفا دوں، کیا ہے کوئی ایسا، کیا ہے کوئی ہے ایسا؟ اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شب برات میں طویل سجدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کیے اور بہت لمبا سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو میں گھبرا کر اٹھی اور جا کر آپ کے پاؤں اقدس کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے ہلایا تو وہ ہلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی تو میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، عائشہ کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری باری میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کریں گے؟ فرمایا، جو تیرا خیال ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہوگے۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں عام بخشش ہے، بے شمار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے، جیسے وہ لوگ اللہ سے دور ہیں اسی پر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے لیے از سر نو آرڈر دیے جاتے ہیں۔ اسی رات کو پورے سال بھر کی اموات کا رجسٹر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی میں نام لکھا جاتا ہے، جگہ لکھی ہوتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوتا ہے، فلاں آدمی نے کس وقت کس جگہ مرنا ہے۔ آدمی یہاں مکان تعمیر کرنے، شادی کرنے اور دوسرے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سوئے، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے کے انتظامات کرنے والی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ عطا خدا کی ہے اور نشانی دہی سرکار مدینہ نے کی ہے۔ اسی رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی حضور کے ساتھ تعلق ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے
ولی، غوث، کتب، زاہد، عابد، جو آدمی رات کو جاگتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن شب برات میں آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شب برات میں شام ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ 300 دروازے حضور کے گناہگار امتیوں کے لیے کھلتے ہیں۔ عابدوں، زاہدوں کے لیے آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور گناہگاروں کے لیے شب برات میں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ باقی راتوں میں گناہگار عرض کرتے ہیں، یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن شب برات میں دعا قبول کرنے والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتیوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت بارش کی طرح برستی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔